ذوالجلال کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 139 میں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ کہ جنہوں نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنایا، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کی عزت کو، آبرو کو اور ان کے وقار کو غیر مسلموں اور کفار اور مشرکین، منافقین اور یہود و نصارا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں عزت نہیں رکھی ہوئی، بلکہ اس کا قرآن اور اس کا فرمان یہ ہے کہ جو کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کو کافروں سے کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، جس قدر بھی وہ گہرے سے گہرے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، رب ذوالجلال ان کافروں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو بھی ان کی طرف مائل کر دے گا۔ جب دل سے مائل ہو جائیں گے تو پھر دین اسلام کی حدود کو حدود نہیں سمجھا جائے گا، شریعت اسلامیہ کے قوانین کو اور قرآن و سنت کے قوانین کو، اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو قوانین نہیں سمجھا جائے گا، پھر اغیار کی طرح وہی سوچ اور وہی فکر آنے کے بعد مسلمانوں کی بھی سوچ اور فکر یہی بن جائے گی کہ یہ اسلام کے اندر بہت تنگی ہے، اسلام کے اندر بڑی سختی ہو رہی ہے، یہ سختی اسلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور یہ جبر اسلام کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام تو نرمی کا دین ہے، اسلام تو خوشحالی کا دین ہے اور اسلام تو مساوات کا دین ہے، کوئی شک نہیں اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام عزتوں والا دین ہے، لیکن اسلام کبھی بھی مسلمان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم غیروں کے ساتھ مل کر پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کر بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلواؤ اور تمہارے زبان سے، تمہارے منہ سے نکلنے والی بولی بھی کافروں جیسی ہو جائے، بلکہ تم اپنی تہذیب اور تمدن کو قائم رکھو، اسلام کے تشخص کو قائم رکھو، اسلام کی پہچان کو قائم رکھو، اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا تشخص یہ ہے اور اس کا جو اسلام کی جو عزت اور وقار ہے وہ ساری کی ساری اس پر ہے کہ جو مسلمان جس قدر اسلام پر چلتا رہے گا اور ثابت قدم رہے گا، رب ذوالجلال نے ہر دور کی طرح جیسے گزشتہ ادوار کے اندر ہوتا رہا، اسی طرح ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھے گا۔ اور اگر
لهم العزہ. اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ تعلقات اس لیے قائم کر رہے ہو کہ وہ تمہیں عزتیں دیں گے یا تمہارا وقار قائم ہو جائے گا اور تمہیں عروج اور ترقی مل جائے گی کہ تمہارا نام جو ہے وہ بڑے بڑے باقوت جو ہے وہ باصلاحیت ملکوں کے ناموں کے اندر آ گیا ہے. تو یاد رکھنا ساری کی ساری قوت اور ساری طاقتوں کا مالک فقط اللہ ہے. سب سے بڑی سپر پاور طاقت صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے اور اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو اگر اہل اسلام کو اور اپنے ماننے والوں کو فتح اور نصرت سے جو ہے وہ ہمکنار کرے تو پھر وہ لشکر اور جو ہے وہ اسباب کی طرف ہمیں دعوت نہیں دیتا, وہ لشکر اور اسباب کو نہیں دیتا, بلکہ اگر وہ چاہے اور مسلمان اپنی ثابت کرنی دکھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو مدد فرما دیتا ہے. جب یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بن جائے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. کثرت اور اسباب پر نظر رکھ کر کے خالق سے تعلق کو توڑ لینا اور اپنے اندر وہ اسلام کی جو غیرت ہے اور اسلام کی حرارت ہے ایمان کی, اس کو ختم کر دینے سے کبھی بھی ہم غیروں پر کفار پر غالب نہیں آ سکتے. کیسر و کسرا اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کے قدموں کے اندر آئے اور مال غنیمت ان کے ڈھیر آپ کے قدموں میں آئے تو اس کی وجہ ایک ہی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں نے اپنے پیارے آقا سے سچی محبت بھی کر کے دکھائی اور اسلام پر ثابت قدمی بھی دکھائی ہے. اور اگر اس دور کے اندر بھی اگر مصلحتوں کا شکار ہو کر صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اب تو وہ دور نہیں رہا, اسلام کو غلبہ مل رہا ہے, ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں, کچھ ان کی مان لیتے ہیں, کچھ اپنی منوا لیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوتے؟ ہرگز نہیں. جب اسلام کا تشخص صحابہ نے برقرار رکھا, قرآن و سنت کے قوانین کو قائم رکھا, تو پھر ہر دور کے اندر کہاں 30,000 کا لشکر اور کہاں 3 لاکھ کی فوج کے مقابلے کے اندر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جاتا ہے تو رب ذوالجلال 30,000 کے لشکر کو 3 لاکھ کی فوج کے اوپر فتح اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس ہے. وہی رب فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. میرے حبیب فرما دیجئے بادشاہتوں کا مالک فقط اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بِیَدِکِ الْخَیْرُ, اے اللہ بھلائی فقط تیری قبضہ قدرت کے اندر ہے. اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ, اور تو ہر چاہت پر قادر ہے. تو عزتیں دینے والا کون ہے؟ فقط اللہ. ذلت اور رسوائی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ذلت اور رسوائی ان کو دیتا ہے جو ان کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں, جو بظاہر مانتے تو اس کو ہیں, کلمہ تو اس کا جپتے ہیں, لیکن جب مشکل حالات آ جائیں تو پھر ہر کوئی اپنے دامن کو سمیٹنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرا نام اس نام کے اندر, اس فہرست کے اندر نہ آ جائے کہ جہاں اسلام کے نام لینے والوں کے نام ہیں اور اعلاء کلمۃ الحق کرنے والوں کے جو نام ہے اس نام کے اندر میرا نام نہ آ جائے. تو کیا ایسے عزت مل جائے گی؟ کیا ایسے آبرو مل جائے گی؟ ایسے دور کے اندر رب ذوالجلال پھر ان اسلام کے ماننے والوں کو اور کھوکھلے دعوے کرنے والوں کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے.
اور نام پھر بھی فقط اللہ کا رہ جاتا ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فنا ہونے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہے گا نام تو فقط اللہ کا نام رہ جائے گا. دین اسلام کا نام ہر دور کے اندر رہا ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. اس کے سامنے بڑی بڑی طاغوتی قوتیں، بڑی بڑی آندیاں چلی، بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن اللہ رب الجلال نے ہر دور کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند رکھا ہے اور اسلام کا جھنڈا ہر دور کے اندر انشاءاللہ بلند رہے گا. رب الجلال فرماتا ہے ایمان والو وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ تم پر تو کتاب اللہ میں ہم نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اے ایمان والو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پھر ان مذاق اڑانے والوں کی صحبت سے دور ہو جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہ رکھو. اور رب الجلال نے فرمایا یہاں تک کہ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، کہ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہ آیات بینات کا انکار کر رہے ہوں اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو فرمایا جب تک وہ کسی دوسری بات کے اندر مشغول نہ ہو جائیں، نہ تم ان کے ساتھ تعلق رکھو نہ ان کی صحبت میں بیٹھو. یا اللہ اگر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب الجلال کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ناموس رسالت کی گستاخی، ناموس رسالت پر حملہ کر کے، کبھی ختم نبوت پر حملہ کر کے، کبھی قرآن کریم کے آیات بینات کا انکار کر کے، کبھی قرآن کریم کے اوراق کو دنیا والوں کے سامنے جلا کر نظر آتش کیا جائے، اور فرمایا ایسے وقت کے اندر جب تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو اور اگر تم خاموش رہے اور تمہارے تعلقات ان سے قائم رہے تو اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر تم ان کی مثل ہو گئے ہو. وہ تو بظاہر انکار کر کے رب کے نافرمان ہوئے ہیں اور تم ان کے انکار کرنے اور گستاخیاں کرنے اور اسلام کی شاعر کا مذاق اڑانے پر خاموش ہو کر تم ان کی مثل بن گئے ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس موقع پر خاموشی یہ تمہیں کفار جیسا بنا دے گی، منافقین جیسا بنا دے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں گروہوں کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں منافقین کو اور جہاں کافروں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، وہاں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ مسلمان بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے جو اسلام کا تمسخر اور شاعر اسلام کی توہین کو سنتے تو تھے لیکن خاموش بن کر، خاموش بت بن کر بیٹھے رہتے تھے. فرمایا ان کا انجام بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. اب ذرا اس بات کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس بات کی طرف بلا رہا ہے، اور آج امت مسلمہ کس جو ہے وہ رخ پہ چل رہی ہے. آج دین کے رہنما کس طرف جا رہے ہیں اور دین بیان کرنے والے اور لوگوں کو دین کے راستے پر چلانے والوں کی بولیاں کون سی بولیاں بن چکی ہیں. اللہ کا قرآن تو فرماتا ہے اگر تم اس موقع پر خاموش رہے تو تمہارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. تو کیا آج مسلمانوں کی بولی کافروں جیسی بولی نہیں بن گئی؟ کیا آج جو رہنما اسلام کے تھے، جو پیشوا اسلام کے تھے، جو امت کے پیشوا تھے، کیا آج انہوں نے اپنا ظاہری لبادہ بدل نہیں لیا، اپنا قول بدل نہیں لیا اور اپنی بولی کو اس بولی کے ساتھ ملا نہیں لیا جو کہ کفار کی بولی تھی؟ آج وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہے جو اسلام کی بات کرے، اور وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہے جو جہاد کی بات کرے، وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہے جو ناموس رسالت کی بات کرے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے جو ختم نبوت کی بات کرے. اور یہ اغیار یہ باتیں نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے رہنما یہ
کہ وہ جرم کرنے والے ہیں جو دین کی بات کریں، جو ناموس رسالت کی بات کریں۔ اللہ رب الجلال تو فرماتا ہے کہ تم ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھ گئے گستاخیاں سن لی، قرآن کی توہین سن لی، رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا، تم نے برداشت کر لیا، تو پھر مسلمانوں تمہارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آج امت کے پیشوا اور حق علماء تو یہی تو امت کو سمجھا رہے ہیں، یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہم اس ڈگر پر آ پہنچے ہیں کہ جبکہ بجائے دین اسلام کا دفاع کرنے کے، بجائے دین اسلام کا تحفظ کرنے کے، بجائے ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں کے حق میں بولنے کے، ہماری بولیاں بدل گئی ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو ناموس رسالت کی بات کرے وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے، اور جو مسلمان ہو کر ناموس رسالت پر بات نہ کرے، اگر وہ کسی جرم کے اندر پکڑا جائے تو وہ بے گناہ ہے۔ گناہ گار وہ ہے جو ناموس رسالت کی بات کرے، گناہ گار اور مجرم وہ ہے جو ختم نبوت کی بات کرے۔ ذرا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں ایک بڑی درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور خون جگر کے ساتھ یہ افسوس کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بولیاں کون سی بولیاں بن چکی ہیں۔ رہنما اور پیشوان اسلام، پیشوائے اسلام جو علماء تھے ان کی بولیاں کیا بن چکی ہیں کہ جو ناموس رسالت کی بات کرے وہ مجرم ہے، اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کیا یہ بات کرتے ہوئے ہم نے کبھی سوچا کہ کیا کلمہ جو رسول کریم علیہ السلام کا علماء نے پڑھا ہے، دین کے پیشواؤں نے پڑھا ہے، کیا وہ عام مسلمان نے نہیں پڑھا؟ کیا اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ناموس رسالت کی حفاظت اس کے ذمہ نہیں ہے؟ کیا وہ فقط نمازیں اور روزے رکھ کر کے بری و ذمہ ہو جائے گا اور کہے گا میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے اپنے رہنما اور اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھا کہ جب بھی دین اسلام پر بات آئی تو انہوں نے بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، صبر اور استقامت کے پیکر بن کر دکھایا، لیکن دین اسلام پر کبھی بھی حرف نہیں آنے دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو انگریز کے دور کے اندر جہاد کا فتویٰ دینے پر اس جرم کی پیدائش کے اندر کالے پانی کے اندر رکھا گیا، کال کوٹفین کے اندر رکھا گیا، تپتی ہوئی استریاں ان کے جسم پر لگائی گئی، اور جسم سے جب گوشت اترتا تھا تو اوپر وہ نمک اور مرچیں چھڑکتے تھے، اور بجائے پٹی کرنے کے بجائے زخم جو ہے وہ صحیح کرنے کے، ہمارے اسلاف نے تو اس دور کے اندر بھی اسلام کے کلمے کو بلند کیا ہے۔ آج ہمیں وہ تکالیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی، آج تو سیدھا ہمیں تھوڑی سی بات آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو نہ جانے کتنے شکوے اور شکایت کر دیتے ہیں، شکایات کا بات لگا دیتے ہیں دین اسلام پر چلتے ہوئے۔ میں آپ کو سیدھی سی بات کہتا ہوں، آج جو ناموس رسالت پر بات کرے تو لوگ اس کو مجرم تصور کرتے ہیں۔ اگر کل کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی بندہ عالم دین اٹھ کر ایک جو ہے وہ بات کرے کہ اب اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب شرک کا دور دورہ ہو رہا ہے، کفر کا دور دورہ ہو رہا ہے، لہذا لوگوں میں دنیا والوں کے سامنے توحید کا پرچم بلند کروں گا، کون مسلمان میرا ساتھ دے گا؟ تو کیا امت مسلمہ کا ہر کلمہ کو مسلمان اس بندے کا، اس عالم کا، اس مفتی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ بولیے تیار ہوگا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پڑھ کر تو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ لیکن چلتے چلتے 10 سے 15، 15 سے 20، 20 سے 50 اور 100 بندے اس تحریک کا ساتھ بن گئے کہ جو کہ تحریک بنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے۔ کفار ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں اور حملہ ہو جائے کہ جو اس دور کے اندر توحید کا پرچار کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے اور جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے، تو اس وقت کیا مسلمان یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اپنے
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے نا نا کلمہ طیبہ پڑھنے والے اور کلمہ طیبہ کی حفاظت کرنے والے تو اور مجرم ہیں، ان بے گناہ لوگوں کو نہ پکڑا جائے، ان بے گناہ لوگوں کو جیلوں کے اندر نہ ڈالا جائے، انہوں نے تو اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا۔ کیا آج ایسے ہی دور سے ہم گزر نہیں رہے کہ ہر اس بندے کی زبان پر یہ کلمہ آ گیا، مجرم تو وہ ہے، جرم کرنے والا تو وہ ہے جو نام سے رسالت کی بات کر رہا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کر رہا ہے۔ ہماری سوچیں اس قدر بدل گئی، ہمارے رہنماؤں کی سوچیں اور فکریں اس قدر بدل گئی، کن لوگوں کی بولی ہم بولنے لگے ہیں؟ کیا ہمارے اسلاف نے اسی لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا ہمارے اکابرین نے اسی لیے جیلوں کے اندر جام شہادت نوش کیا تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ 130 صدی ہجری کے جلیل القدر امام، اور جن کو نہ صرف امام ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ صحابہ اکرام میں کئی صحابہ کی زیارت کرنے کا بھی شرف حاصل ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب بنو مروان کے دور کے اندر عمر بن حبیرہ مروان کے حکم پر عراق کا یہ والی بنا، تو اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا کہ آپ کو عراق کے علاقے کے اندر قاضی القضاء بننا پڑے گا، آپ قاضی بنیں، لوگوں کے فیصلے کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قطعاً اس قاضی القضاء کی اس مسلک کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب تم جیسے لوگ میرے اوپر مسلط ہوں گے تو میں کبھی بھی اس مسلک پر بیٹھ کر حق بات نہیں کر سکوں گا، لہذا مجھے اس مسلک کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن حبیرہ نے کہا کہ اگر آپ میری اس بات کو قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے اور آپ کو سزا دی جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے والی گورنر، تو مجھے جو سزا دینا چاہتا ہے مجھے سزا دے دے، مجھے اس دنیا کی سزا یہ تو قبول ہے، لیکن حشر کے میدان میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جو عذاب اس وقت مجھے ہوگا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی کرنے کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تو فرمایا مجھے وہ عذاب قبول نہیں ہے، مجھے دنیا کا عذاب قبول ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے آپ کو کوڑے لگوائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل کے اندر ڈالا، وقت کے امام اور سارے آئمہ کے استاد اور تابعی بزرگ اتنے بڑے جلیل القدر جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو 60 قرآن پاک نوافل کے اندر اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ختم کر دے، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار۔ فرمایا مجھے یہ تو قبول ہے کہ تو مجھے کوڑے لگا لے، لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں قاضی القضاء کی مسند پر بیٹھ کر تیرے تابع ہو کر میں لوگوں پر ظلم کروں اور تیرے کہے پر میں، اس نے کہا مہر آپ کو دے دوں گا، سلطنت کی مہر آپ کی ہوگی، جس بات پر آپ مہر ثبت کریں گے وہی کام ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ جب کوئی مسند پر بیٹھتا ہے تو اسے کتنا رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کی مصلحتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، فرمایا مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو وہ ایک کوڑا جو آج کے کسی عام صحت مند انسان کو لگے نا تو وہ دوسرا کھانے کے قابل نہیں رہتا، آپ کو 20 کوڑے لگائے عمر بن حبیرہ نے، اور صرف اس جرم کی پاداش میں کہ آپ یہ قاضی القضاء کی مسند قبول کیوں نہیں کر رہے۔ جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا اور بدبخت سن لے، آج تو مجھ پہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن دیکھنا آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور ایک دن میرے رب کی عدالت لگے گی اور اس عدالت میں تو کھڑا ہوگا، تجھے میرے رب کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ تو کس وجہ سے مجھے یہ سزا دے رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو دل ہل گیا، اس نے جلاد کو روک دیا، کہا مت مارو اب بس کرو۔ جب رات کو سویا تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حبیرہ کے خواب میں آئے، حضور جلال میں تھے اور فرمایا اے بدبخت والی گورنر، کیا تو میری امت کے ایک ایسے شخص کو سزا دے رہا ہے جس کا جرم کوئی نہیں ہے اور جس کے اوپر تو اس قدر ظلم کر رہا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا خدا سے اور تجھے شرم نہیں آتی۔ ابن حبیرہ جب صبح بیدار ہوا تو فوراً اس نے اپنا قاصد امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف بھیجا جیل کے اندر اور فوراً آپ کو رہا کروا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قسم اٹھا رکھی تھی، فرمایا والی عراق اگر مجھے اس بات پہ مجبور
وقت بھی ان ظالموں کو رحم نہ آتا، بلکہ سوالی پر سوال کر کے پورے بازار کے اندر گھمایا جاتا اور کہا جاتا یہ دیکھو انجام ہے اس شخص کا کہ جو ایک وقت کے جو ہے وہ بادشاہ کی بات کو نہیں مان رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب 10 کوڑے لگے اور 10 دن آپ کو لگاتار کوڑے لگتے رہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے موقف پر صحیح ہوں اور میں تیری رضا کے لیے اس موقف کو قبول نہیں کر رہا، میرے اللہ اب میرے اندر سکت نہیں رہی مزید یہ تکالیف برداشت کرنے کی، یا اللہ یا تو تو مجھے استقامت دے دے اور مجھے قوت اور طاقت دے دے، یا اللہ اگر یہ نہیں ہے میرے اندر مزید قوت نہیں رہی تو پھر مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ آپ نے جب یہ دعا فرمائی تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، خلیفہ منصور عباسی کے چیلوں نے زہر کے اندر ملا ہوا پانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پیش کیا، اور حضرت امام کے سامنے جب وہ پانی پیش کیا گیا تو آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، آپ نے پینے سے انکار کر دیا، لیکن ان بدبختوں نے آپ کا منہ مبارک کھول کر زبردستی آپ کے حلق میں وہ زہر والا پانی اتارا۔ کیا کیا ظلم ہمارے بزرگوں پر اور ہمارے کابرین پر نہیں ہوئے، لیکن کیا مجال ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے موقف سے پھر جائے اور اپنا موقف بدل دے، فرمایا سب کچھ قبول ہے۔ جب آپ نے وہ زہر آلود پانی جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہوا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ میری زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا ہے، فوراً اسی وقت جیل کی اس کوٹری کے اندر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے کی حالت کے اندر ہی اپنی روح اپنے جان آخری کے حوالے کر دی۔ آپ نے کوئی اپنے موقف کے اندر کمزوری نہیں دکھائی۔ یار ہمارے بزرگان دین تو دین اسلام کے لیے تو وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 18,000 کوڑے لگے، صرف اس بات پر لگے کہ آپ کہیں بادشاہ کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے یہ بات کہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا میں کبھی بھی اس موقف کو اختیار نہیں کروں گا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ 18,000 کوڑے آپ کو لگائے گئے لیکن پھر بھی آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ہمارے ان اکابرین کے خلاصہ کہاں گئے؟ ہمارے ان اکابرین کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ اب کہاں سے اغیار کی بولیاں ہماری زبانوں پر آ گئی کہ جو ناموس رسالت کی بات کرے وہ مجرم ہے، اس کو پکڑ لو۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ کل یہ بھی کہا جائے گا کہ جو کلمہ توحید پڑھنے والا ہے یہ مجرم ہے، اس کو بھی پکڑ لیا جائے۔ کلمہ توحید کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو کیا ایسا دور بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آج اگر ناموس رسالت کی بات کرنا جرم ہے اور لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ناموس رسالت کی بات کرنے والا مجرم ہے، تو پھر بچے گا پیچھے کیا؟ کیا ہماری سوچ پر تو کافر حاوی ہو گیا، ہماری سوچیں تو کافر لے گیا، ہماری فکر کو تو کافر اپنی فکر جیسا بنا گیا، ہمارے پلے کیا رہا، ہمارے دامن کے اندر کیا رہا؟ امت کی عزتیں اور امت کا وقار صرف اور صرف ایک چیز میں ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے احکام پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہو، اور جہاں دین اسلام کے خلاف کوئی بات آ جائے وہاں کسی کی بھی فرما برداری نہیں ہے، وہاں فرما برداری ہے تو فقط اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کے نبی کی فرما برداری ہے، بس کوئی کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کا فیصلہ مانا جائے گا، رسول اللہ کے فرمان کا فیصلہ مانا جائے گا۔ امت تو آگے ہی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کیا ان کو قرآن و سنت کے اصلی پیغام سے جو ہے وہ بالکل دور رکھا جائے گا؟ جہاد کا نصاب تو کتابوں سے نکل گیا، اب ایک محراب و منبر باقی بچا جہاں سے قرآن و سنت کا قانون بتایا جائے گا، جہاں سے رسول اللہ کے فرامین بتائے جائیں گے، یا اس کو بھی اس پر بھی پابندی لگا کر جو ہے امت مسلمہ کو کس ڈگر پر جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہمیشہ سر بلند رسول اللہ کا دین رہے گا اور دین اسلام پر چلنے والے سر بلند رہیں گے۔ ہر دور کے اندر یہ آندیاں چلی، یہ طوفان چلے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس دور کے اندر لوگ مصلحتوں کا شکار ہو کر ان لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر دین اسلام کے خلاف چلے، نہ ان کا کچھ بچا، نہ کافروں کا کچھ بچا ہے، نہ ان کے ساتھ چلنے والوں کا کچھ بچا ہے۔ بچا ہے تو آج بھی بچا رہا تو دین اسلام بچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دین ہی بچا رہے گا، باقی
دبانے کی کوشش کرو گے وہ اس سے بھی بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر ابھر کر سامنے آئے گا. انشاءاللہ سر بلند رسول اللہ کا دین رہے گا اور دین اسلام پر چلنے والے رہیں گے. لیکن یاد رکھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کے دورے اقدس کے اندر کچھ منافقین نے بدبودار ہوا چلائی اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی امی جان حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کی باتیں کی گئی. تو اس وقت منافقین کی ان باتوں کے اندر کچھ بولے بالے مسلمان بھی آ گئے تھے جن میں حضرت حسان بن ثابت جیسے لوگ بھی تھے. لیکن جب ان کو حقائق کا پتہ چلا تو انہوں نے منافقین کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا. آج بھی کچھ بولے بالے مسلمان لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ نبی کی بات ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہ کرو, کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے کوئی بدامنی اور بے سکونی کی صورتحال بنے. یاد رکھنا ہمیں اگر یہ دین کی بات کرنے سے ہمیں امن اور ہم کہنا کہ دین کی بات کرنے سے بدامنی ہو جائے گی, لہذا دین کی بات نہ کی جائے, ناموس رسالت کی بات نہ کی جائے اور الہ کلمۃ الحق نہ کیا جائے کیونکہ بے سکونی پھیل جائے گی. یاد رکھنا پھر پھولوں کی سیج پر بھی لیٹ کر ہمارا سکون برقرار نہیں رہے گا. ہمیں بستروں پر بھی کروٹیں لیتے لیتے ہمیں موت آ جائے گی لیکن ہمیں سکون نہیں رہے گا. اگر دین کی بات کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر بے سکونی پیدا ہو گئی, بے امنی پیدا ہو گئی. یاد رکھنا بات کرنا اور اپنی آواز کو بلند کرنا اتنا ہی مسلمان کا کام ہے. اور اگر مسلمان کس سے بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اس کی ٹانگیں کام رہی ہوں اور دین اسلام کی بات سنتے ہوئے بھی ٹانگیں جو ہے وہ کام رہی ہوں تو پھر وہ خود اندازہ لگا لے کہ وہ اپنے ایمان کے کس درجے پر فائل ہو چکا ہے. آج وقت ہے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی بات کرنے کی اور الہ کلمۃ الحق کی. رب ذوالجلال ہر دور کی طرح دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے, دین اسلام پر چلنے والوں کو سربلندی عطا فرمائے. اور جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں, اسلام دشمن قوتیں ہیں, ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ شامل ہونے والی قوتیں ہیں, رب ذوالجلال ان کو چن چن کر ایک ایک کر کے دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا فرمائے. بولیے آمین. Is